اپنا بنایا ہوا میسنجر تو نظر نہیں آ رہا. ہماری اوقات 2 ٹک سے آگے کی نہیں ہے. خدا کا بنایا ہوا میسنجر سمجھ میں آئے گا کہ بھئی معصوم کی ضرورت کیوں ہے کہ یہ ٹک معصوم کی طرف سے آ رہا ہے. آپ کے پاس موبائل میں قرآن ہے؟ بالکل ہے. الف لام سے شروع کے بائے بسم اللہ سورہ فاتحہ سے شروع کر والناس کی سین تک پورا قرآن آپ کے پاس. اچھا، جب میں نے یہ فائل آپ کے موبائل میں ٹرانسفر کی تو گئی یا نہیں گئی؟ آپ کو پتہ لگا؟ کسی کو دکھائی دی، کسی کو سنائی دی، کسی کو سجھائی دی؟ ہاں، تمہیں اپنے موبائل سے بنی ہوئی فائل اس موبائل سے وہاں چلی جائے، نہ دکھائی دیتی ہے نہ سنائی دیتی ہے. اگر تمہارا موبائل آواز نہ نکالے تو تمہیں یہی نہیں پتہ لگے گا کہ فائل آئی ہے یا نہیں آئی ہے. جبکہ ایک موبائل سے دوسرے موبائل چلی گئی، یقین ہو گیا نا بھائی. آپ کس چیز پہ یقین کرتے ہو؟ آپ کہتے ہو بھائی 2 ٹک آ گئے. 2 ٹک کا مطلب کیا؟ چلی گئی. اب گئی یا نہیں گئی یہ نہیں پتا آپ کو. آپ ٹک کے اوپر اعتماد کیے بیٹھے ہوتے ہو کہ بھائی یہ 2 ٹک آ گئے، اس کا مطلب چلی گئی. یہی ہے نا بھائی، اس سے آگے تو کچھ نہیں کر سکتے. تو جس انسان کی اوقات 2 ٹکوں سے آگے کسی چیز کو سمجھنے کی نہیں ہے، وہ کیسے یہ سوال کرتا ہے کہ معصوم کے اوپر وحی کیسے آتی ہے؟ اپنا بنایا ہوا میسنجر تو نظر نہیں آ رہا. خدا کا بنایا ہوا میسنجر سمجھ میں آئے گا. اچھا، بھی اسی میں عصمت کی ضرورت پر ایک بحث یہیں پر اپنے بچوں کو خاص طور پہ دے جاؤں. یہ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں آج کل کی دنیا میں کہ بھئی معصوم کی ضرورت کیوں ہے. میں آپ کے اپنی روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں اگر آپ کے اسی میسنجر، انہی ای میلز کے آنے جانے، آپ کے واٹس ایپ کے آنے جانے کے درمیان میں جو آپ کو تو نہیں پتا، آپ تو ٹکے دیکھ کر گزارا کر رہے ہو. ہاں، اگر کوئی ہیک کر لے تو آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا کہ آپ کا پیغام کہاں تھا، کہاں چلا گیا، کس کے پاس سے آیا تھا، کس کے پاس چلا گیا، کبھی بھی نہیں پتا لگے گا. تو اب آپ کو محسوس ہوا کہ جہاں سامنے والے کو یہ پتا ہی نہیں لگتا کہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں کو جا رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے وہاں پر آپ کو سمجھ میں آئے کہ سائبر سیکیورٹی ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ اگر یہاں پر سائبر سیکیورٹی نہیں ہوئی تو پیغام کس کا کہاں چلا جائے گا، کون کہاں جانا چاہتا ہوگا، کہاں چلا جائے گا. تو اب آپ کو سمجھ میں آپ نے کہا نہیں بھائی، اس سسٹم کو ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی غیر نفوذ نہ پیدا کر سکے. یہ بالکل سیکیور ہونا چاہیے. اب جیسے ہی آپ سیکیورٹی کو اس کے ایکسٹریم لیول پر جاتے ہو، جہاں آپ یہ ادعا کر سکو کہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اسے کوئی ہیک نہیں کر سکتا، وہیں سے عصمت شروع ہوتی ہے. اب تمہیں اپنے سسٹمز کے درمیان تو سمجھ میں آ گیا کہ میرے میسنجرز کو کوئی ہیک نہ کرے، میرے اس سسٹم کے درمیان میں کوئی کودے نہیں، تاکہ میری کمیونیکیشن میرے لوگوں کے ساتھ صحیح رہے. جو مجھ تک آنا چاہتا ہے وہ مجھ تک آئے. ایسا ہی ہے نا بھائی، آپ نے لوکیشن بھیجی اپنی اسی لیے کہ بندہ آپ تک آئے. اگر کوئی ہیک کر کے آپ کا بندہ کہیں اور پہنچا دے تو کیا ہوگا؟ نہیں چاہتے آپ. تو آپ نے کیا کہا؟ سائبر سیکیورٹی ایسی ہونی چاہیے کہ میرا بندہ مجھے تک پہنچے. بھائی اسی خاطر خدا نے معصومین کو بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ مجھے اطمینان ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے تمہیں اتنا پاک کر کے بھیج دیا ہے کہ اب شیطان جتنا مرضی زور لگا لے تمہارے اندر نفوذ نہیں پیدا کر سکتا. اب آپ کو سمجھ میں ہمارے اور خدا کے درمیان میں معصوم کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر عصمت درمیان میں نہ ہو تو یہ کبھی اطمینان ہی نہیں ہوگا جس کے پیچھے جا رہے ہیں وہ خدا ہے بھی یا نہیں، جس راستے پر چل رہے ہیں وہ خدا کی طرف لے کر جا رہا ہے یا نہیں. لہٰذا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ خدا اور ہمارے درمیان معصوم کا ہونا ضروری یہ ہے، اس لیے کہ ہماری اوقات 2 ٹک سے آگے کی نہیں ہے. بس جب یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ ٹک معصوم کی طرف سے آ رہا ہے، تو یہ اگر آپ کو آج ہمیں ٹیکنالوجی سے بھی سمجھ میں آئے تو کب سمجھ میں آئے گا؟ ٹیکنالوجی کا فائدہ یہ ہے جتنا علم بڑھتا ہے اتنا اہل بیت خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے.